الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 سے ہم پڑھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، رمی ہوتی پھینکنا، مارنا، چلنا بھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ پھینکتے ہیں مطلب تہمت لگاتے ہیں، اب لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جو پھینکا جاتا ہے نا، جو زبان سے برے لفظ پھینکتے ہیں یعنی تہمت لگاتے ہیں۔ یرمون المحصنات، محصنات کہتے ہیں پاک دامن، اور وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ ثم، پھر، لم یأتوا، وہ نہیں لاتے، بأربعۃ، کتنے؟ 4 شہداء، گواہ، جو 4 گواہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتے، 4 گواہ بھی نہیں لاتے۔ فجلدوہم، پس ان کو کوڑے مارو، 80 جلدتاً، کوڑے، 80 جلدتاً، 80 کوڑے۔ عربی گنتی کسی کو آتی ہے؟ کسی کو نہیں آتی؟ ہمارے شیخ تھے، ابھی پرسوں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے عربی کے اندر بیسک کتابیں جو نا اللغۃ العربیہ، پوری دنیا میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، یعنی پہلی کلاس سے لے کر عربی سیکھنے کے لیے، وہ پرسوں فوت ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اللغۃ العربیہ، 4 جلدوں میں ہے۔ پھر الاقراء کے نام سے بھی عربی کی بیسک کتاب ہے، وہ بھی 3-4 جلدوں میں ہے، وہ بھی انہوں نے لکھی، دونوں نے لکھی ہیں۔ تو وہ بیچارے فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللغۃ العربیہ دروس اللغہ کتاب کہیں سے ملے نا، پہلی جلد ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ آپ گھر بیٹھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ چھوٹے موٹے بول چال بھی آ جائے گا اور گنتی بھی آ جائے گی عربی کے اندر نا۔ دروس اللغات العربیہ بڑی آسان کتاب ہے، بالکل آسان کتاب ہے، روزمرہ کے الفاظ اس کے اندر ہے۔ 80 کو کہتے ہیں، 80 جلدتاً، 80 کوڑے۔ ولا تقبلوا، اور تم قبول نہ کرو، لہم، ان کے لیے، شہادتاً، گواہی، ابداً، کبھی بھی، یعنی ان کی اور ان کے لیے کسی کی، ان کے حق میں کسی کی گواہی بھی قبول نہ کرو، ان کی گواہی قبول نہ کرو، کسی کی وہ گواہی دینے لگے تو، کیوں؟ وہ جھوٹے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہ لوگ ہیں، الفاسقون، فاسق۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو، وہ کہتے ہیں فسق و فجور، گناہ، غلط کام کرنا۔ اِلَّا الَّذِينَ، اِلَّا مگر، الَّذِينَ وہ لوگ، تابوا، توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، اس کے بعد یعنی سزا حاصل کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیں، لوگوں کے سامنے اقرار کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آئندہ میں یہ نہیں کرتا، تو پھر اس کی شہادت قبول ہوگی۔ اِلَّا الَّذِينَ تابوا، مگر وہ لوگ، تابوا، جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، صلح کر لیں مطلب اپنی اصلاح کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ رب العزت، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے پڑھ دیں، آگے پھر جی ایک نہیں، پھر ہمیں 10 تک پڑھنا پڑے گا، اگلی 5 آیتیں پڑھنی پڑیں گی۔ اگلی 5 آیتوں میں ایک ہی مسئلہ بیان کیا گیا، یا تو 2 ہی رہنے دیں یا پھر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ میرے خیال میں منڈے کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی وجہ کہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس کے اندر اور تفصیل ہے، اس لیے پھر اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں پاک دامنہ عورتوں پر، ثم لم یأتوا، پھر وہ نہیں لاتے، بأربعۃ شہداء، 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدتاً،
پس تم انہیں 80 کوڑے مارو. کتنے؟ 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم، اور نہ ان کے لیے قبول کرو شہادتاً ابدا، کبھی بھی ان کی گواہی کبھی بھی قبول کسی کے حق میں نہ کرو. وَأُولَئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو فاسق ہیں، گناہ گار ہیں. إِلَّا الَّذِينَ، مگر یہ لوگ، تابوا، توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی کوڑے لگنے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ رب العزت، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے. ایک ہی مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے، اور مسئلہ بڑا اہم ہے، جس طرح پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی عورت کی عزت اچھالنا، اسے بدنام کرنا، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح مرد کے بارے میں بھی، اگر کسی، یہ نہیں کہ عورت کا یہاں ذکر کر دیا کہ مرد کو چھوڑ دیا گیا ہے، اگر کسی مرد پر کوئی مرد یا عورت کو الزام لگاتے تو اس کو بھی یہ سزا ملے گی، اسی طرح اسے سزا دی جائے گی. بے شک وہ جتنا مرضی بڑا گناہ کر رہا ہے، کرنے والا واضح کر رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے. یہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، مثلا زنا کر رہا ہے، عورت زنا کر رہی ہے، ایک بندے نے دیکھ لیا، اب یا تو وہ 4 گواہ بنائے، لوگوں کو لے کے آئے، دکھایا بھی یہ دیکھو. اگر وہ اکیلا ہے تو وہ نہیں کسی کو جا کے بتا سکتا یار فلاں نے اس طرح کیا تھا، زنا کیا، کسی کو نہیں بتا سکتا، نہ اس کے گھر والوں کو، نہ کسی اور کو. یا تو گواہ بنائے، 4 بندے لے کے آئے، ان کو دکھایا بھی یہ دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں، پھر جا کے آگے فیصلہ. اگر نہیں لا سکتا تو وہ اس پہ خاموشی اختیار کرے گا. اگر وہ سچا بھی ہے، گواہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے، قاضی کو بتاتا ہے، یا اس کے گھر والوں کو بتاتا ہے، تو پھر بھی اسے کوڑے لگائے جائیں گے. یہ الزام میں آئے گا، یہ الزام میں آئے گا. ایک صحابی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، وہ ذکر آگے آ رہا ہے، اگلی 5 آیتوں میں اسی بات کا ذکر ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میری بیوی نے اس طرح کیا ہے، تو میں کیسے اس کو اپنے پاس رکھوں؟ اور میں 4 گواہ لے کے آ، 4 گواہ نہیں ہیں، اور میں کیسے، یعنی اسے اپنی، یہ ممکن ہی نہ ہوتا کہ اپنی بیوی کے بارے میں بندہ گواہ اکٹھے کرے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہو تو جھوٹ میں ہی لوگوں کی عزت اور غیرت باقی نہ رہے. کوئی بندہ اٹھ کے کہا جی فلاں نے اس طرح کیا ہے، قاضی فیصلہ کرتے جس نے کیا، چلو بھی اس پہ حد قائم ہو جائے، نقصان ہو جائے گا نا. اب شریعت نے پابند کر دیا ہے انسان کی عزت اور غیرت کو بچانے کے لیے، اس کو اہمیت دی ہے کہ اگر یہ مجرم ہے بھی صحیح، پھر بھی اس کے خاندان کی، اس کے گھر والوں کی، اس کی عزت باقی رہے. کیا خیال ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی عورت کے بارے میں یا کسی مرد کے بارے میں، چلو مرد کا ذکر یہاں کیوں نہیں کیا، مرد کے اتنے مسائل نہیں ہوتے، الزام لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں. جس طرح معاشرے میں تو عرض بیان کیا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب پھر رشتہ لینے جاتے ہیں نا، بات مسئلے کی تو وضاحت ہونی چاہیے. جی عورت اس طرح کی ہونی چاہیے، اس نے کبھی، یعنی کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، زنا نہ کیا ہو، بے حیائی فحاشی نہ کی ہو. تو مرد کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے، بس لڑکے کی نوکری ہونی چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. کبھی کوئی نہیں پوچھتا یار اس کے اندر یہ وصف ہیں. صرف عورت کو پوچھا جاتا ہے، جبکہ معیار تو برابر ہونا چاہیے نا دونوں طرف. تو یہاں بھی اللہ نے عموم کو سامنے رکھا ہے کہ اکثر اوقات عورت کے بارے میں الزامات لگتے ہیں، اکثر اوقات عورت کو ہی خراب کیا جاتا ہے، مرد کے بارے میں کم ایشو ہوتا ہے، کم مسائل ہوتے ہیں. تو عورت کا ذکر کر دیا، لیکن مرد کو چھوڑا نہیں گیا، وہ بھی اسی قانون میں ہی ہے. اگر کسی مرد پہ کوئی مرد یا عورت کو الزام لگاتی تو اسے بھی 4 گواہ لانے پڑیں گے، اگر نہیں تو اس کو سزا دی جائے گی. اگر کسی خاندان کے بارے میں کہہ دی فلاں لڑکی اس طرح ہے، تو اس لڑکی کی زندگی خراب ہوتی سارے خاندان کی زندگی خراب ہو جاتی. بڑے ہم نے دیکھے لوگ اپنے علاقے چھوڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا سنا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ یک رات اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وجہ کسی کی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کسی کی بیٹی نکل جاتی ہے، یا کسی پہ الزام لگ جاتا ہے، یا الزام ثابت ہو جاتا ہے، تو اس بیچارے وہاں رہنے کے قابل ہی نہیں رہتے.
اب لوگ کہہ بھی دیں یار نہیں ہے جھوٹا الزام ہے، پھر بھی لوگ وہاں نہیں رہ سکتے۔ تو دین نے، اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے ایک قانون بنا دیے کہ ایسے بھاگے بھاگے کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا جب تک وہ 4 گواہ نہ لائے۔ ایک اور بات بھی ہے، ایک بندے نے کسی کو دیکھا یار کوئی گناہ کر رہا ہے، تو 4 بندے جب تک اکٹھا کرے وہ وہاں سے چلا ہی جائے گا۔ اس لحاظ سے بھی اللہ نے اس کی عزت بچا لی، اس لحاظ سے بھی اللہ نے اس کی عزت بچا لی۔ ہاں 4 گواہ اکٹھے اس کے لیے ہیں جو عادی ہوتا ہے اس گناہ کا، جو باز نہیں آتا، یہ عورت یا مرد جو عادی ہے یہ گناہ کرتی رہتی، پھر لوگ بھی اس کے بارے میں محتاط ہوتے ہیں یار اس طرح کی، تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر فوراً لوگ اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں جلدی۔ تو یہ قانون اسلام نے رکھ دی ہے کہ کسی کو دیکھ لیتا ہے کوئی بندہ، 4 گواہ پیش کر دیتا ہے تو وہ گناہ کی عادی بھی ہے نہیں بھی ہے، تو پھر اس کی حد قائم ہوگی، یہ بری ہوگا۔ اگر یہ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو خاموشی اختیار کرے، خاموشی اختیار نہیں کرتا تو اس بے شک یہ سچا ہے لیکن اس کے کہنے سے اگلے کا گھر برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ قیامت کو اس کو سزا ملے گی۔ اس کو سزا دی کہ تو کیوں بولا ہے، خاموشی اختیار کر، یہ گواہ لے گیا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور کوڑے بھی لوگوں کے سامنے لگائے جائیں گے، الگ سے نہیں۔ جس طرح رات ہم نے پڑھا تھا نا کہ 100 کوڑے مارنے زانی عورت یا زانیہ عورت یا زانی مرد کو اس نے زنا کیا ہے، تو لوگوں کو اکٹھا کر کے تاکہ پتہ چلے یار اس نے یہ گناہ کیا ہے، آئندہ کوئی بندہ یہ گناہ نہ کرے۔ سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جرم کو ختم کرنا ہوتا ہے، گناہ کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ بند کوٹری میں جو سزائیں ہوتی ہیں وہ جرم ختم نہیں ہوتا، وہ سزائیں کسی کام کی نہیں ہوتی، اس لیے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور دوسری سزا اس کو یہ ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پوری زندگی اس کی گواہی نہیں قبول ہوگی، کسی کے حق میں بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، بے شک وہ سچا ہو لیکن اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ لوگوں کے سامنے اعتراف نہیں کرے گا یار مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ کوڑے لگیں گے اس کو، کوڑے لگنے کے بعد پھر وہ توبہ کرے گا، لوگوں کو بتا گا یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، لوگ اعتماد کریں گے، یقین کریں گے، آئندہ وہ پرہیز کرے گا، پھر اس کی وہ گواہی قبول ہو سکتی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ تو لہذا اسلام نے محتاط رہنے کے لیے بڑا ہی اعلیٰ قانون دیا ہے، شریعت کا ایک قانون بنا دیا ہے۔ اولئک هم الفاسقون کا ہے، فاسق میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا تھا، یعنی گناہ گار، چھوٹا ہو گناہ بڑا ہو، فسق و فجور اس کے اندر گناہ کی رمق آ جاتی ہے۔ فاسق بیسیکلی اس کو کہتے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر آہستہ آہستہ بڑے گناہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ گناہ کی دلدل میں بندہ پھنس جاتا ہے، پھر پیچھے آنا ممکن نہیں ہوتا، اسے فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں دین سے پھر جانے والے کو بھی فاسق کہہ دیتے ہیں، یار یہ تو فاسق ہو گیا، یعنی کیا مطلب کہ نیک لوگوں سے الگ ہو گیا ہے یا نیکی سے الگ ہو چکا ہے، گناہ کے قریب ہو چکا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ فاسق ہو گیا، یعنی یہ ایک گناہ کے اوپر پھر دوسرا گناہ، یعنی 2 سزائیں ہیں، اس کو کوڑے بھی لگ رہے ہیں، اس کی گواہی بھی، شہادت بھی قبول نہیں ہو رہی، تو یہ فاسق ہے، یعنی نیکی سے دور ہو چکا ہے، گناہ پر آ چکا ہے۔ الا الذین تابوا، توبہ کرے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد کا مطلب کیا ہے؟ سزا اس کو ملے گی۔ جب اس نے تہمت لگا دی ہے، اچھا اب اس کو سزا ملنے لگے تو کہتا نہیں جی نہیں میں غلط تھا، تو وہ غلط تھا، بے شک غلط تھا، سزا اس کو ملے گی، کوڑوں والی سزا اس سے ختم نہیں ہوگی، وہ سزا کے بعد اس کی توبہ قبول ہوگی، سزا کے بعد اس کی اصلاح ہوگی، پہلے نہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے، جس طرح ایک صحابی آپس میں 2 صحابہ کرام کا اختلاف تھا، لڑائی تھی، تو وہ فیصلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا نا، تو وہ صحابی کہتا جی میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور میں اب نہیں، میرے پاس آنے سے پہلے اس کو معاف کرنا تھا، اب کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، جرم اس کا ثابت ہو گیا، اس نے اقرار کر لیا ہے، تو لے کے آیا عدالت میں، اب قاضی نے فیصلہ کر دیا، اب اس کو سزا ملے گی، اب اس کو معافی نہیں ہے۔ یعنی جب اس نے اعتراف کیا ہے، پہلے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، یا اس پر گواہ نہیں تھے، وہ چپ نہیں رہا، لوگوں کو بتا دیا ہے، مجرم تو بن گیا، اب وہ توبہ بھی کرتا رہے، اپنی اصلاح کے وعدے بھی کرے، جو کچھ مرضی کرے، جب تک اسے 80 کوڑے نہیں لگیں گے، نہ اس کی توبہ قبول ہوگی، نہ ہی اس کی شہادت قبول ہوگی۔
تابوا من بعد ذالک، اس کے بعد اللہ نے کہا ہے واصلحوا، اور اصلاح کرے. دوسرا معنی صلح بھی ہے، یعنی وہ ان سے صلح بھی کریں، جن پر اس الزام لگا ان سے جا معافی مانگے گا. توبہ اللہ سے تو معافی مانگنی ہے، جس پر الزام لگایا تھا اس سے بھی معافی مانگے گا. بھی میں نے یہ غلطی کی تھی، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ سے میں نے معافی مانگی، سزا مجھے آلریڈی مل چکی ہے، اب آپ مجھے معاف کر دیں. تو یہ ہے صلح، یہ ہے اصلاح. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے. یعنی اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا کہ جسے سزا مل گئی اس کو معافی نہیں کرنا، یا جس نے گناہ کر لیا اس کو معافی نہیں کرنا. نہیں، اللہ کے پاس تو یہ قانون ہے کہ پوری زندگی بھی گناہ کرتا رہا ہے تو اللہ ایک لمحے میں اس کو معاف کر دیتے ہیں. وہ مشہور مثال 99 قتل کرنے والے، جس نے 100واں اڑا دیا تھا. چل بھی تو 100 بندے قتل کیے تھے نا، تو کیا کہہ رہا تھا؟ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، کس نے بتایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، ابھی گیا ہی نہیں تو موت آ گئی. اس کی نیت کی بنا پر ہی اللہ نے اس سے 100 بندے کا قتل معاف کر دیا. توبہ تو اس نے نیت کر لی تھی نا توبہ کرنے کی، اب وسیلہ یا ذریعہ تلاش کر رہا تھا کہ توبہ ہونی کیسے، اللہ کے یہاں قبول کیسے ہوگی. تو کسی نے بتایا وہاں چلے جاؤ، تو جا رہا تھا تو فوت ہو گیا، موت کا وقت آ گیا. تو اللہ نے 100 کے 100 قتل کو معاف کر دیا. یعنی اللہ کا قانون معافی ہے، شرط یہ کہ بندہ کے اندر خواہش ہو، جستجو ہو، نیت کرے، کوشش کرے، تو اللہ فوراً معاف فرما دیتے ہیں. جو نیت ہی نہیں کرتا، اصلاح ہی نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا، توبہ استغفار کرتا ہی نہیں، تو اس کو تو اللہ نے ایسے نہیں نہ معاف کرنا. جو خواہش مند ہے، چاہت رکھتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ رستے بھی نکال دیتا ہے، اللہ آسانیاں فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ.